ایک قافلے میں شامل ہو کر اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے۔ آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ کتنی بڑی ریلی ہے جو ان کے ساتھ جا رہی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں ہیں جو ان کے ساتھ ٹریول کر رہی ہیں۔ آپ اگر جی ٹی روڈ پر جائیں تو آپ کو ایک میلے کا سما نظر آتا ہے، لیکن اس میں ایک بہت افسوسناک اور قابل مذمت جو رویہ ہے پنجاب حکومت کا، وہ یہ ہے کہ وہ مختلف مقامات پر روڈ بلاک کرتے ہیں اور ہمارے مختلف قافلوں کو دوسرے روڈز پر ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، ہمارے وہ کارواں کو توڑتے ہیں، ڈائیورٹ کرتے ہیں، کسی اور طرف بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ کسی طرف اور نکل جائیں اور گھنٹوں سفر کر کے آگے چلے جائیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو کارواں ہے، جو ریلی ہے، وہ ٹوٹ جائے۔ اور یہ تقریباً رحیم یار خان سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور لاہور تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں مطالبہ کرتا ہوں پنجاب حکومت سے کہ یہ غیر جمہوری، غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی جو طرز عمل ان کا ہے، جو یقیناً عمران نیازی کی ایما پر ہو رہا ہے، اس کو یہ فوری طور پر بند کریں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم کی ایما پر ہو رہا ہے، اس کو یہ فوری طور پر بند کریں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ہمارا کارواں جو کراچی سے چلا تھا، جس طرح سے پرامن طریقے سے وہ پرامن انداز میں اسلام آباد پہنچے اور اپنا سفر ختم کرے۔ لیکن اگر مختلف مقامات پر اس قسم کی سازشیں اور کوششیں ہو رہی ہوں گی تو یہ کسی بھی واقعے کا جو ہے وہ اس پر کوئی امکان پیدا ہو سکتا ہے اور کوئی ری ایکشن آ سکتا ہے مرکز کی طرف سے، کوئی صورتحال ایسی پیدا ہو سکتی ہے جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ چیچا وطنی میں ہمارے قافلے کی کچھ گاڑیوں پر جو آخر میں آ رہی تھیں ان پہ پتھراؤ ہوا ہے، مختلف گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے ہیں، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جان بوجھ کر ہمارے قافلے میں پارٹی کے جو کارکن، جو پاکستانی عوام شامل ہے، اس کو اکسانے کی ایک سازش تھی تاکہ وہ رد عمل کا مظاہرہ کریں اور کسی قسم کا کوئی کلیش ہو، کوئی جھگڑا ہو۔ تو یہ جو رویے اختیار کیے جا رہے ہیں انتہائی قابل مذمت ہیں۔ دوسری طرف جو ایک جوکر مارچ شروع ہوا تھا گھوٹکی سے، اور وہ ذلیل ہوتا ہوا، دھکے کھاتا ہوا آخر میں حیدرآباد پہنچا ہے، اور حیدرآباد میں آپ نے دیکھا کہ اسٹیج پر آنے والے جو ان کے لیڈر تھے وہ زیادہ تھے اور نیچے جو مجمع کی تعداد تھی وہ بہت کم تھی، اور حالت تو یہ ہوئی کہ ان کے کسی لیڈر نے وہاں پر تقریر کرنا گوارا نہیں کی۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈروں کو بھی شرم آ گئی کہ یار اتنے دو چار جو لوگ بیٹھے ہیں، چند درجن، ان سے ہم کیا بات کریں گے۔ شاہ محمود قریشی نے تقریر نہیں کی، وہاں پر اسد عمر نے تقریر نہیں کی، وہاں اور جو ان کے چھوٹے موٹے لیڈرز ہیں انہوں نے تقریر نہیں کی، لیکن ایک چول وزیر ہے، ظاہر ہے جس کو میں نے نام چول رکھا ہے تو جان کے رکھا ہے، جس کو کچھ پولیٹیکل اس کو میچورٹی اس کے اندر ہے نہیں، اس نے کچھ باتیں ضرور کی، اور جو وہاں عالی شان چند سو لوگوں کا مجمع تھا اس سے انہوں نے خطاب کیا۔ اور مجھے امید ہے کہ جب آج کراچی پہنچیں گے تو یہی ذلت ان کا یہاں استقبال کرے گی، اور یہاں پر بھی بہت تھوڑا مجمع ہوگا جو ان کا شاید استقبال کرے گا، اور اس کے بعد یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں صوبہ سندھ کا لوگوں کا دو بنا پر۔ ایک تو بلاول بھٹو زرداری کا انہوں نے والہانہ استقبال کیا کراچی سے لے کر اوباڑوں تک، اور دوسری طرف میں سندھ کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے جوکر مارچ کو مسترد کیا۔ جہاں جہاں پی ٹی آئی کا جوکر مارچ گیا انہوں نے ان کو ویلکم نہیں کیا، اور باوجود اس کے کہ شاہ محمود قریشی کو عمران خان نے خاص طور پہ بھیجا تاکہ وہ اپنے مریدوں کو لے کر آئے اور اس کے 2-4 ہزار مرید ہر جگہ اس قافلے کا حصہ بنے۔ لیکن میں ان کے مریدوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کہا کہ سائیں تمہارا دیدار بھی کر لیں گے، تمہاری دعوت بھی کر لیں گے، تمہیں مرغی بھی کھلائیں گے، تمہیں بکرا بھی کھلائیں گے، تمہیں نذرانہ بھی دے دیں گے، لیکن یہ جو تمہارے ساتھ چلنے والا کام ہے نا، مارچ میں ہم نہیں چلیں گے، اس لیے کہ تم لوگوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس ملک کی معیشت کا، تم نے اس ملک میں غریبوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے، بے روزگاری بڑھا دی ہے، مہنگائی انتہا کو پہنچا دی ہے، اور اب اگر ہم تمہارے ساتھ لوگوں کو کہا کہ ساتھ چلو تو لوگ تمہیں تو پتہ نہیں کیا کریں گے لیکن ہمیں جوتے ماریں گے۔ تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں صوبہ سندھ کے لوگوں کا، شاہ محمود قریشی کے ان بادشاہ اور مریدوں کا جنہوں نے اس کی یہ جو ایک سازش تھی کہ اپنے مریدوں کو ہر جگہ وہ استعمال کرتا ہے، مریدوں کو وہ بیچتا ہے، مریدوں کے بل بوتے پر جو اپنی سیاست چمکانا چاہتا ہے، ان مریدوں نے بھی اس کو بالآخر مسترد کر دیا۔ ایم کیو ایم سے ایمرجنسی میں یہ مدد طلب کی جائے اور کچھ خرچہ ورچہ کر کے ایم کیو ایم کے لوگوں کو جو ہے اس میں شامل کرایا جائے، جو ان کا آخری جو تدفین ہونی ہے جوکر مارچ کی آج کراچی میں، اس میں کوئی سوال ہو تو میں حاضر۔ ایک صرف چیز میں ریکارڈ کے لیے بتا دوں، کل سے ہمارے ورکر کراچی کے ٹرین میں ٹکٹ کے لیے دھکے کھا رہے ہیں،
آج کی تاریخ میں ایک ٹکٹ پنڈی کا اویلیبل نہیں ہے. ہزاروں ورکر جو پہلے نہیں جا سکے تھے اب وہ جلسے میں جانے کے لیے بھاگ رہے ہیں, لیکن کل میں سارا دن ریلوے میں بھاگا ہوں, مجھے ایک سنگل ٹکٹ آج کا نہیں مل سکا ہے. یہ ورکروں کا جوش ہے ریلی کو دیکھ کر. جی پشاور میں ایکسیڈنٹ ہوا, اس کے بعد سندھ حکومت کراچی میں یا دیگر شہروں میں وہ پلان بنا رہی ہے کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے, پھر رمضان قریب ہے, آپ لوگوں کی کیا سیکورٹی پلان ہوگا دیکھتے ہوئے چیزوں کو؟ دیکھیں, یہ جو پشاور کا واقعہ ہوا ہے نا, آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان بدقسمتی سے اس قسم کی دہشت گردی کا کئی برسوں تک شکار رہا ہے, اور یہ جو دہشت گرد تنظیمیں اس قسم کے واقعات میں ملوث ہوتی ہیں وہ لوکلائزڈ نہیں ہیں, وہ ملکی سطح پر بھی کام کرتی ہیں اور بین الاقوامی سطح پر بھی کام کرتی ہیں. تو ان تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے صرف صوبائی حکومت یا جو صوبائی کا ہمارا محکمہ پولیس ہے اس کی طاقت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ تن تنہا ان دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی کر سکے. ماضی میں بھی اگر کارروائی ہوئی ہے تو اس میں پاک فوج کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے, رینجرز کا بڑا رول رہا ہے, پولیس کا رول رہا ہے, اور جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں خاص طور پہ ان کا ایک اہم کردار رہا ہے. تو ان تنظیموں کے خلاف جو بھی کارروائی ہوگی وہ بڑی کوآرڈینیٹڈ ہوگی اور تمام صوبائی اور وفاقی اداروں کے مستقل رابطوں اور تعاون کے ذریعے ہی ممکن ہے. تو سندھ حکومت نے ماضی میں بھی اپنی کوششیں جاری رکھی ہیں, ہم اس وقت بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے. پی ٹی آئی نے کراچی کے لیے